بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 11 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ لقد البتہ تحقیق، کفر الذین کافر ہوئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، فمن یملک پس کس کا بس چل سکتا ہے، من اللہ اللہ تعالی کے آگے، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر اللہ رب العزت چاہیں، ان یہلک المسیح ابن مریم کہ ہلاک کرے مسیح کو جو مریم کا بیٹا ہے، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض اور جتنے لوگ زمین میں ہیں، جمیعاً سب کو، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہنے لگے یہود اور عیسائی، نحن ہم، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء اور اس کے پیارے ہیں۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فلما يعذبكم بذنوبكم پھر کیوں عذاب دیتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر، بل انتم بلکہ تم، بشر انسان ہو، ممن خلق اس کی مخلوق میں سے، یغفر اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جیسا کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 کی تفسیر میں پڑھا کہ عیسائیوں کے 3 فرقے تھے۔ نمبر 1 فسطوریہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ نمبر 2 یعقوبیہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے۔ نمبر 3 ملکائیہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو
3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ چنانچہ آیت کے اس جز میں دوسرے فرقے یعنی یعقوبیہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ خدا ہیں، یعنی یہ بدبخت لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے ہیں۔ یہ عقیدہ آج کل کے ہندوؤں جیسا عقیدہ ہے، کیونکہ ہندو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں حلول کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح عیسائیوں کے اس فرقے یعقوبیہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے ہیں، پھر یہ دونوں آپس میں متحد ہو گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس فرقے کو حلولی یا اتحادی فرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعینہ خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی پر مہربانی کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عروج نصیب کرتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام پر ان کو لے جاتے ہیں۔ مگر لوگوں کا ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ بعینہ خدا ہے یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، ایسا کرنے سے انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے، مگر ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بعینہ خدا ہے یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، ایسا کرنے سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے ہوئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس لیے یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کا کوئی باپ نہیں، تو یہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، یعنی یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا بعینہ یہ خدا ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہے اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام اللہ کی صدیقہ ہیں، اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہیں۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی اللہ رب العزت آیت کے اس جز میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور تمام مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ہے جس کا بس اللہ رب العزت کے آگے چل سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ذات ایسی قدرت کی مالک ہے، جو ذات ایسی قادر ہے کہ اگر سب کے سب مخلوق کو ہلاک کر دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، تو ایسی ذات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرانا کیسے ممکن ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا انبیاء کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہیں ان کی امت ان کو بندگی سے آگے نہ بڑھا دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ جو ہے وہ بعینی خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ چونکہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے کرتے ہیں، اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے تو اس کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، تو وہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرنا چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور بغیر ماں باپ دونوں کے بھی اللہ رب العزت پیدا کر سکتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں۔ تو جو اللہ قادر ہے، جو اللہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے، تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کریں۔ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا وہ بعینہ خدا ہیں۔ اس سے عیسائیوں کے فرقے یعقوبیہ کے اس قول کی، ان کے اس عقیدے کی تردید بھی ہو رہی ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ نجات کا راستہ اختیار کرو، گمراہی کو چھوڑ دو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو یہ رسول کون ہے؟ یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ، جس کی صفات، جس کی علامات تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں اللہ سے ڈراتے ہو؟ تم ہمیں اپنے دین سے بدظن کر رہے ہو؟ تو ان کے اس جواب کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دہرایا کہ عیسائی اور یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، یعنی ہم تو محبوبان خدا ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور جو بھی اسرائیلی آئے گا اور وہ ختنہ شدہ ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے اس عقیدے کے بارے میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند روز۔
اسی طرح عیسائیوں نے بھی کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف عیسائی اور یہودی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ محبوبیت کا مدار تقوی، ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس نے اچھا عمل نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبوبیت کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُم، یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اگر تم اللہ کے پیارے ہو، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ ان کی پوری تاریخ ان پر نازل ہونے والے آفات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، اور کبھی اللہ رب العزت نے انہیں غلام بنایا، اور کبھی ان کو صحراؤں میں دوڑایا گیا۔ اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے، اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ آفات نازل نہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے، ان کا یہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے کوئی خاص بندے نہیں ہو، بلکہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو باقی مخلوق کی طرح۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے اللہ عذاب دے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یعنی ارض و سما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ اللہ اس زندگی میں بھی مالک ہے اور وہ اللہ آخرت میں بھی مالک ہوگا، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو اللہ دنیا کا مالک ہے وہی اللہ آخرت کا بھی مالک ہوگا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں اور باپ اور بیٹے کا رشتہ جتلانے والوں، اگر تمہیں دنیا میں مہلت دی جائے، اگر دنیا میں تمہاری پکڑ نہ ہو، لیکن آخرت میں تم ضرور پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 12 میں آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔